نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ وترک منہ موضع لبنۃ فطاف به النظار یتعجبون من حسن بنیانہ الا موضع تلک اللبنۃ فکنت انا سددت موضع اللبنۃ ختم بی البنیان وختم بی الرسل وفی روایت فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین رواہ امام البخاری و امام مسلم رحمہم اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آج مجھے ختم نبوت کی جو عقلی دلیل ہے اس پر بات کرنی ہے. ختم نبوت میں جو نص قاطع ہے قرآن مجید کی آیت سورہ احزاب کی، اس پر پچھلی مرتبہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. یہ عقلی اور نقلی دو الفاظ کو سمجھ لیجئے. اردو میں نقلی کا لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں آتا ہے. نقلی مصنوعی کو بھی کہتے ہیں، لیکن نقل سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نقل ہونا. ہمارے دین کی بنیاد نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے. اگرچہ اس میں عقل کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، لیکن بنیاد جو ہے وہ عقل پر نہیں ہے. نقل سے مراد کیا ہے؟ وحی منقول ہوئی اللہ سے حضور کو، نقل ہوئی، منتقل ہوئی. اسی کے معنی نا منتقل ہونا. پھر وہ وحی منتقل ہوئی حضور سے صحابہ کو. یہ انتقال ہو رہا ہے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہونا ہو رہا ہے. پھر صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو. تو اصل دین تو وہ ہے کتاب و سنت. سنت رسول بھی منقول ہے. صحابہ نے حضور سے جو سنا، جو کرتے دیکھا، جو آپ کے فرامین ہیں وہ نقل کیے، وہ تابعین تک پہنچے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچے. محدثین کرام نے بڑی محنت کر کے انہیں جمع کیا. تو یہ ہے نقل. تو قرآن اور حدیث سے دلیل لائی جائے گی تو وہ نقل کہلائے گی، نقلی دلیل. اس کے مقابلے میں عقلی دلیل. عقل میں کیا دلیل ہے اس کے لیے. اب اس کے ضمن میں ایک اور تمہیدی بات نوٹ کر لیجئے. قرآن مجید میں اگر کوئی بات مجملاً آئی ہے اور اس کی پوری وضاحت نہیں ہوئی تو اس کی وضاحت کا فرض محمد الرسول اللہ پر ہے. حدیث اصل میں قرآن کے ان مقامات کی وضاحت کرتی ہے جن میں کہ کسی وضاحت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اب یہ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سب مل جل کر مضبوطی سے تھام لو. لیکن حبل اللہ سے مراد کیا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں. اگرچہ حبل اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہے، لیکن حبل اللہ کیا ہے یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے. القرآن حبل اللہ المتین ممدود من السماء الی الارض. قرآن ہے اللہ کی وہ مضبوط رسی جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی. ایک اور حدیث بھی بہت پیاری ہے، میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور ایک مرتبہ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے. آپ نے دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں صحابہ کرام جو ہیں بعض بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، آپس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سمجھ اور سمجھا رہے ہیں.
آپ کے چہرے پر بشاشت کے اور خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، آپ چل کر آئے۔ آپ نے ایک سوال کیا بڑا عجیب سا، الستم تشہدون ان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کیا آپ لوگ اس پر گواہ نہیں ہیں کہ یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ اب کیا جواب؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ہم سب گواہ ہیں اس پر، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا فاستبشروا فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ چیز ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ وضاحت کس نے کی؟ ورنہ 100 معنی کیے جا سکتے تھے، اور مفسرین نے جہاں اپنا دماغ لڑایا ہے 100 معنی درج کر دیے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، کلمہ طیبہ بھی حبل اللہ ہے، اسلام بھی حبل اللہ ہے، لیکن یہ کہ اس کا تعین کرنا ظاہر بات ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ انزلنا الی الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے محمد ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں اس چیز کو کہ جو ہم نے نازل کی۔ کتاب کے ساتھ معلم، بحث کتاب سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، معلم آپ کو پڑھاتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ تو اصل میں کتاب اور اس کتاب کا معلم وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت معلما، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، ان کے معانی کا تعین کر دینا، اگر قرآن میں ایسا لفظ کوئی آیا ہے تو وہ بھی حضور کا کام ہے، نبی کا کام ہے، نبی کا فرض ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اس کی جو ہے ایک مثال بہت ہے، اور وہ یہی لفظ ختم ہے، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ختم کے ایک معنی تو یہ ہیں جو آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی مستعمل ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، اناج ختم ہو گیا، دانے مک گئے، اب یہ کہ ایک شے پہلے تھی اب نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا، اب یہ ختم کسی اور معنی میں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو پورا کرنا اور کسی شے کا پہلے ہونا اور اب نہ ہونا، یہ دونوں معنی اس کے اندر ہے۔ پھر خاتم کے معنی جو ہے انگوٹھی کے بھی ہیں، مہر کے بھی ہیں۔ ایک خط لکھ کر جو ہے سرکاری کو بڑا اہم خط ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی اس مہر کو کھولے اور پڑھے، کوئی اور بیچ میں پڑھ نہ سکے۔ اس کے معنی یہ بھی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ نے کہ محمد خاتم النبیین ہے، مہر ہے، اب جو نبی آیا آپ کی مہر لگ کر آئے گا، یعنی آپ کی امت ہی میں سے آئے گا۔ پھر یہ کہ میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو جو بروزی نبی ہوں، میں فلانا نبی ہوں، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، 100 طرح کی تعبیریں کر کے اس ایک لفظ کے جو کئی معنی ہیں ان کے حوالے سے اس نے فائدہ اٹھایا، اور جو کم فہم لوگ ہیں ان کے اوپر روب گاٹ لیا۔ اب اس کا کہا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضور کی 2 حدیثیں آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ ایک حدیث جو ہے ترمذی شریف کی ہے اور مسند احمد کی ہے، حضور نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ دیکھو نبوت اور رسالت دونوں منقطع ہو چکی ہیں، اب یہاں تو کوئی شک نہیں رہا نا، رسی کٹ گئی، منقطع ہو گئی، ایک سلسلہ تھا منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا، اس معنی میں ختم ہے قرآن میں۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ اب دیکھیے اس سے بھی میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا، جو وہ جھوٹا نبی ایران میں پیدا ہوا بہا اللہ، وہ بہائی، آپ نے سنا ہوگا بہائی، وہ اس کے پیروکار ہیں۔ آج دنیا میں باہر جو ہے چرچا ان کا بھی موجود ہے، لیکن قادیانیوں کا زیادہ ہے۔ تو قادیانیوں نے جس طریقے سے جو ہے الفاظ سے کھیلے ہیں، اسی طرح وہ بھی کھیلا۔ اس نے کہا دیکھو قرآن مجید میں خاتم النبیین کہا گیا، خاتم الرسول تو نہیں کہا گیا نا، نبی ختم ہو گئے، رسول ختم نہیں ہوا، میں رسول ہوں۔ حالانکہ بھائی میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا، رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبی ہو، پہلے نبی ہوتا، نبی الرسولہ 2 مرتبہ قرآن میں آیا سورہ مریم میں۔ نبی ہوتا ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ پھر جس کو ایک خاص مقام پر حکم دے دے کہ اب وہاں چلے جاؤ، فلاں قوم کے